الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم کتاب الحدود باب حد الزنا کے تحت کئی حدیث پڑھ چکے ہیں، اور آج کی جو حدیث ہے وہ ہے حدیث نمبر 4436 نمبر حدیث 4436 نمبر حدیث آج پڑھیں گے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما۔ یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک شخص اور ایک یہودیہ عورت کو لایا گیا جن دونوں نے زنا کیا تھا۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاء یہود، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے یہود کے پاس آئے، یعنی یہود کی جماعت یہود یا قبیل یہود کے پاس آئے۔ فقال، تو آپ نے پوچھا، ان سے سوال کیا، ما تجدون فی التوراة علی من زنا، کہ تورات میں تم کیا پاتے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے زنا کیا ہو، یعنی اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرے تو تورات کے اندر کیا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے کس بات کا حکم دیا ہے، تمہارے تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قالو، تو یہود نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا، نسود وجوہہما، کہ ہم سودا یسود تسوید کے معنی کالا کرنا، ہم اس کے چہرے کو کالا کرتے ہیں، یعنی ان دونوں کے چہرے کو کالا کرتے ہیں۔ ونحملہما، یہ نحملو اس کو کئی طرح سے پڑھا گیا ہے، اس کو نحملہما ہا اور لام کے ساتھ، یعنی ہا میم لام نحملہما پڑھا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے نجملہما پڑھا گیا جیم کے ساتھ، نجملہما، اور بعض نسخوں میں ہے نحممہما۔ تو نحملہما کا معنی ہوگا یعنی اس کو ہم سواری پر سوار کرتے ہیں، نحملہما ان کو ہم سوار کرتے ہیں دونوں کو، یعنی کسی جانور پر، گدھے پر، دونوں کو سوار کرتے ہیں۔ ونخالف بین وجوہہما، اور اگر یہ پڑھا جائے نجملہما تو معنی یہ ہوگا یعنی نحملہما علی جمیعا علی الجمل، دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، یعنی کس پر، اونٹ پر، تو یہ جمل سے ماخوذ ہوگا، معنی ہوگا۔ اور نحممہما کا معنی ہوگا اگر کہیں گے تو نسودو کا معنی ہو جائے گا، یعنی نحممہما کا معنی کریں گے تو یہ حمم سے مشتق ہے، اور حمم یہ فحم کے معنی میں ہوتا ہے، فحم جو کوئلہ کسے کہتے ہیں، فحم کے معنی کوئلہ، حمم کو کہا جاتا ہے، تو اسی سے مشتق ہے نحمم یعنی کالا کرنا۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا، نسود وجوہہما، کہ ہم ان دونوں کے چہرے کو کالا کرتے ہیں اور اسے کسی جانور پر سواری پر بیٹھاتے ہیں دونوں کو، ونخالف بین وجوہہما، اور دونوں کے چہروں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یعنی سواری پر بیٹھا کر کے ایک کا چہرہ آگے کی طرف، دوسرے کا چہرہ دوسری طرف کر کے، ویطاف بہما، اور ان دونوں کو گھماتے ہیں، یعنی پورے شہر میں ان کو گھمایا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے۔ تو یعنی پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ تورات میں زانی کا کیا حکم ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ یعنی ہم اس طرح سے کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، یہی تورات میں حکم ہے۔ آگے اور بھی چیزیں اس کے بارے میں آئیں گی، انشاءاللہ بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نے جو سوال کیا، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی اور یہودیہ عورت نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو رجم کا حکم دیا، جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا، رجم کا حکم دیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں روایت، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات پوری کرتے ہیں۔ قالوا فأتوا بالتوراة ان کنتم صادقین، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے اور لوگوں نے بتایا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر کے آؤ، دکھاؤ۔
فجاؤ بیہا، تو تورات لے کر کے آئے، فقرؤوہا، ان لوگوں نے تورات کو پڑھا آپ کے سامنے، حتی اذا مروا بآیت الرجم، یہاں تک کہ جب وہ آیت رجم کے پاس سے گزرے، تورات میں جس آیت کے اندر رجم کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اس کا حکم بیان کیا گیا تھا، اس آیت پر گزرے، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آیت الرجم، تو وہ نوجوان، وہ جوان شخص یعنی آدمی جو کہ پڑھ رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ لی، وقرأ ما بین یدیہا وما وراءہا، اور اس نے اس آیت سے پہلے جو کچھ ہے اور اس آیت کے بعد جو کچھ اس کو پڑھا، اور ہاتھ وہاں رکھ کر کے اس کو چھپا لیا۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ فقال عبداللہ بن سلام وهو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن سلام جو کہ صحابی ہیں، وهو مع رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، یعنی آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ تھے، یہ جو کہ یعنی یہودی ہیں، یہ وہ یہود میں سے ہیں، یہودی تھے پہلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے کہا مرہ فلیرفع یدہ، کہ اللہ کے رسول آپ اس شخص کو کہیے کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائے، فرفعہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فاذا تحتہا آیت الرجم، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کے نیچے یعنی اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے کیا آیت رجم موجود ہے، فامر بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان دونوں لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زنا کیا تھا، ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد، کنت فی من رجمہما، جن لوگوں نے ان دونوں کو رجم کیا تھا ان میں میں بھی تھا، فلقد رأیتہ یقیہا، وقا یقی کی معنی ہوتا ہے بچانا، وقا یقی کی معنی بچانا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، قوا سے امر کا صیغہ ہے، تو فلقد رأیتہ یقیہا من الحجارۃ بنفسہ، تو یقیناً میں نے دیکھا اس کو، یعنی اس جو آدمی تھا، یہودی شخص جو تھا، وہ اس عورت کو بچا رہا تھا من الحجارۃ، پتھروں سے، یعنی جب اسے رجم کیا جا رہا تھا پتھروں سے، عورت پر پتھر پڑ رہے تھے تو اپنے آپ کو سامنے لا کر کے پتھر اس آدمی پہ پڑتے تھے اور اس عورت کو بچانے کی کوشش کرتا تھا، یعنی اس طرح سے اس عورت سے وہ محبت کر رہا تھا کہ اس کو خود پتھر کھا رہا تھا اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر زانی کوئی کافر ہو تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا اور اس کو بھی رجم کرنا واجب ہے، یعنی حد زنا کافر پر بھی واجب ہو جاتا اگر ثابت ہو جائے کہ وہ اس نے زنا کیا ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ کافر کا بھی نکاح صحیح ہے، یعنی کفار جو نکاح کرتے ہیں اس کو صحیح مانا جائے گا، کیونکہ جب تک آدمی شادی شدہ نہ ہو، ان کے نکاح کا اعتبار نہ کیا جائے اور ان کا نکاح صحیح نہ ہو تو پھر ان کو رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ آدمی نکاح صحیح کے ذریعہ سے، ایسا نہیں کہ زنا کے ذریعہ سے زنا کیا ہو انسان، بلکہ نکاح صحیح نکاح کے ذریعہ سے آدمی نے وقع کیا ہو، جمع کیا ہو، پھر اگر وہ اس کے بعد پھر وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، وہ شادی شدہ مانا جائے گا۔ تو کیا معلوم ہے اس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہودی مرد اور یہودی عورت کو جو رجم کا حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کا اعتبار کیا جاتا ہے اور ان کا نکاح صحیح ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار جو ہیں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، یعنی یا مشرکین ہوں، کفار ہوں، یہ بھی شریعت کے جو احکامات ہیں اس کے مکلف، شریعت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے احکام نازل فرمائے ہیں وہ ان احکامات کے یہ مکلف ہیں، مکلف ہونا یعنی ان کو وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور قیامت کے دن ان احکامات کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین مثلا ایسا نہیں کہ کوئی کافر ہے تو اس کے لیے مثلا سود کھانا حلال ہے، کافر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام مال کھانا حرام ہے، جس طرح سے یعنی حلال حرام کمائے، یا زنا حلال ہے اس کے لیے، نہیں جتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں تو اس کے لیے حلال ہے، یا جو اللہ رب جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کہ اس کے لیے واجب نہیں چونکہ وہ کافر، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن
ان ساری چیزوں کے وہ مکلف ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس پر ان کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا، یعنی دنیا میں یہ ان پر حد جو سزا مرتب ہوتی ہے اس جرم پر وہ ان پر نافذ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کا مواخذہ کرے گا، اور یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ یہ کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ اگر مومن ہوتے، ایمان والے ہوتے، اللہ رب العالمین پر ان کا ایمان ہوتا تو پھر یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا، لیکن چونکہ یہ یعنی کفر کی حالت میں مرے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو شخص حالت کفر میں مرے، حالت شرک میں مرے اور توبہ نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی شرک کو یا کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ بھی جو ہے اوامر و نواہی کے کیا ہیں، مکلف ہیں، اس پر بھی ان کا جیسے صلاۃ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو قیامت کے ان کے بارے میں ان سے جو ہے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور دیگر جو احکامات ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان پر ان کا مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح سے اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کفار یعنی مسلمانوں کا جو حاکم ہے اور قاضی ہے ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہیں کفار، تو قاضی ان کے درمیان اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تورات کیوں طلب کیا؟ کیا اس لیے تاکہ ان کے دین میں یا ان کے مذہب میں جو حکم ہے اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں، یا کسی اور مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کیوں منگوایا؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، یعنی ان سے کیوں پوچھا کہ تورات میں کیا حکم لکھا ہوا ہے، کیوں آپ نے سوال کیا؟ کیا ان کی تقلید کے لیے یا ان کے حکم کو ان سے جاننے کے لیے تاکہ ان پر یعنی وہی اسی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقلید کرنے کے لیے نہیں، یا ان کے یہاں جو زانی کا جو حکم ہے وہ حکم جاننے کے لیے نہیں، بلکہ الزامی طور پر یہ جو اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی جو ان کا اعتقاد ہے، جو سمجھتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، جبکہ ان کی کتاب تورات کے اندر صریح آیت موجود ہے کہ یعنی اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہو کہ تورات کے اندر رجم کا حکم موجود ہے اور اس میں یہودیوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ جو یہودی تھے، وہ تورات پڑھ چکے تھے، تورات میں وہ آیت موجود تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ اللہ کے رسول تورات میں بھی یعنی ان کی کتاب میں بھی رجم کا حکم ابھی موجود ہے، انہوں نے تبدیلی اس میں نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اس میں رجم نہیں ہے بلکہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اس پہ یعنی اس کا چہرہ کالا کر کے اس کو ذلیل رسوا کرتے ہیں، تو الزامی طور پر کہ ایسا نہیں ہے، تمہاری کتاب میں یہ حکم موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تورات منگوایا اور ان سے جاننا چاہیے تاکہ ان کے سامنے حجت قائم ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور تورات میں حکم موجود ہے، یعنی ان کے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے تو اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر کے آؤ، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ان سے حکم جاننا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہاں یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کا حکم دیا،
تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، کہ آپ ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اس کے ذریعہ اس کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے جو حق آپ پر نازل کیا ہے، جو حق آپ کے پاس آیا، اس کو چھوڑ کر کے ان کے خواہشات کی آپ پیروی نہ کیجئے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یا اس سے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری تھا، واجب تھا کہ آپ اپنی شریعت کے مطابق دوسروں کے درمیان بھی فیصلہ کریں۔ لہذا بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ انہی کے جو ان کے دین میں یا مذہب میں اگر کوئی ذمی ہے یا کوئی اور شخص ہے تو ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یعنی دین شریعت یعنی اسلامی شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو رجم کا حکم دیا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحدثني زہیر بن حرب قال اخبرنا اسماعیل یعنی ابن علیہ عن ایوب قال وحدثني ایوب ابو الطاہر قال اخبرنا عبد اللہ بن وہب قال اخبرني رجال من اہل العلم منهم مالک ان نافعا اخبرهم، یہاں پر کہتے ہیں اخبرنی رجال من اہل العلم، یعنی اہل علم علماء کی ایک افراد نے، ایک جماعت نے گویا کہ مجھے خبر دی ہے، اور انہی میں سے امام مالک، تو یعنی گویا کہ انہی ائمہ میں سے، انہی رجال میں سے، علماء میں سے امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں ان نافعا اخبرهم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم فی الزنا یہودیین رجلا وامرأة زنایا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی وجہ سے رجم کیا دو یہودیوں کو، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا۔ فأتت اليہود الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، تو یہود ان دونوں کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ وساق الحدیث بنحوی، اور ان علماء نے بھی حدیث کو ایسے ہی جس طرح سے پہلی حدیث گزر چکی ہے ایسے ہی انہوں نے بھی بیان کیا، اس کے بعد جو اس حدیث میں مذکور ہے گویا کہ اس حدیث میں بھی وہی ہے، اسی معنی کی روایت ہے۔ دوسری حدیث بھی یہاں پر بھی متابعت ایک اور ذکر کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے وحدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان اليہود جاءوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل منهم وامرأة قد زنایا، ایک مرد کو اور ایک عورت کو لے کر کے آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ وساق الحدیث بنحو حدیث عبید اللہ عن نافع، یہ پہلی جو حدیث ہے اسی کے طرح سے یہ بھی روایت ہے۔ اس کے بعد ہے قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی شخص کو لے جایا گیا، یعنی اس کو لے کر کے لوگ گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، جس کا چہرہ کالا کیا گیا ہوا تھا اور مجلودن یعنی اس کو کوڑے لگائے گئے تھے، محممن مجلودن فدعاہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو طلب کیا، ان کو بلایا، فقال ہاکذا تجدون حد الزنا فی کتابکم، اسی طرح تم اپنی کتابوں میں زنا کا حد جو ہے پاتے ہو؟ قالوا نعم فدعا رجلا من علمائہم، تو ان لوگوں نے جب کہا کہ ہاں ہماری کتابوں میں ایسے ہی ہے، یہی یعنی زنا کا حکم ہے ہماری کتابوں میں، یہی حد ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے علماء میں سے ایک عالم شخص کو بلایا، فقال انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، تجھ سے میں اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے تورات کو موسیٰ پر نازل فرمایا ہے علیہ السلام، اہکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، اسی طرح سے تمہاری کتابوں میں زنا کا حد، زانی کا حد موجود ہے؟ قال لا ولولا انک نشدتنی بہذا لم اخبرک، اگر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس طرح سے مجھ سے سوال نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو یہ خبر نہیں دیتا، نہیں بتاتا۔ نجدہ الرجم، ہم اپنی کتاب میں رجم کا حکم پاتے ہیں، ولکنہ کثر فی اشرافنا، اب یہاں پر بتا رہا ہے یہ شخص، یہودی شخص نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ لوگوں نے کیسے تبدیلی کی
رجم کے حکم کو اس طرح سے اس حکم میں کیسے بدل دیا، کیونکہ تورات میں رجم کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تھے اور اس کو لوگ صرف اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتے تھے، ایسا کیسے ان لوگوں نے کیا؟ تو کہتے ہیں کثر فی اشرافنا فکننا اذا، یعنی زنا جو ہے ہمارے اشراف میں جو بڑے بڑے خاندانی قسم کے لوگ ہیں یا مالدار یا بڑے بڑے جو لوگ تھے، سردار جو ہوتے تھے، ان میں زنا عام ہو گیا. فکننا اذا اخذنا، نہیں کثرت سے زنا کا ارتکاب کرتے تھے، تو کہتا ہے فکننا اذا اخذنا الشریف ترکناہ، جب ہم شریف کو پکڑتے زنا کا مرتکب پاتے ترکنا، اس کو چھوڑ دیتے. واذا اخذنا الضعیف، اور اگر کوئی کمزور ہوتا اقمنا علیہ الحد. یہاں پر شریف سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نیک اور صالح آدمی، شریف سے مراد یہاں پر رئیس، سردار مراد ہے یہاں پر، اونچے خاندان کا. وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ، اور جب کسی کمزور ضعیف حقیر آدمی کو پاتے اقمنا علیہ الحد، تو اس پر ہم حد قائم کرتے. قلنا، تو ہم نے یعنی ہم یہودیوں نے یہ مشورہ کیا، یہ میٹنگ کیا، تعالوا فلنجتمع علی شیء نقیمہ علی الشریف والودیع، کہ آؤ ہم کسی ایک ایسی بات پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، کسی ایسے یعنی چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں جس کو ہم شریف اور ودیع، ودیع کے معنی کمزور انسان، جس کو حقیر آدمی کو کہا جاتا ہے ودیع. حقیر اور شریف یعنی کوئی رئیس ہو اور کوئی ضعیف کمزور ہو، تو دونوں پر وہ چیز ہم لاگو کر سکیں، اس پر قائم کر سکیں. ایسا کچھ مسئلہ نکال لیں یا کوئی سزا کی تعین کر لیں جو ہر ایک کو دیا جا سکے. فجعلنا التحمیم والجلد مکان الرجم، تو اس نے کہا کہ ہم نے تحمیم یعنی منہ کالا کرنا، اور اسی طرح سے کوڑے لگانا، کہ اس کو صرف کوڑے لگائے جائیں اور اس کا منہ کالا کر کے اس کو ذلیل کیا جائے، رجم کی جگہ پہ ہم نے یہ بنا لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اول من احیا امرک اذ اماتوا، اللہ رب العالمین میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے اس حکم کو، جو تیرا حکم تھا رجم کا جو حکم ہے، اس کو میں نے زندہ کیا جب کہ ان لوگوں نے اسے ختم کر دیا تھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو مردہ بنا دیا تھا، نہیں اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو میں نے اس پر عمل کر کے اس کو زندہ کیا. فرجما فامر به فرجما، پھر آپ نے حکم دیا اس شخص کو رجم کیا گیا. فانزل اللہ عز وجل یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله ان اوتیتم هذا فخذوه، یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہے اس آیت میں یہ یہاں پہ ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. تو یعنی إن أوتيتم هذا فخذوه يقول يؤتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. یعنی جب زنا کا یعنی ارتکاب کیا یہود نے، تو انہوں نے اللہ رسول کے پاس آ کر کے کیا کہا تھا، اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین سے آیت میں کیا ہے کہ کہتے ہیں یقولون، یہودی کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ حکم یعنی اس طرح سے ان کے پاس جاؤ، اگر تمہیں یہ والا حکم دیتے ہیں، کون سا، کہ لے جاؤ اسے اور کوڑے لگاؤ یا اس کو ذلیل کرو، اس کا منہ کالا کر کے اس کو ذلیل کرو، تو تم یہ حکم لے لو. فخذوہ وان لم تؤتوہ، اور اگر تمہیں یہ حکم نہیں دیا جاتا ہے، فاحذروا، تو تم بچنا اس سے. فاحذروا یعنی ان کی بات نہ ماننا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانزل اللہ تعالیٰ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو شخص بھی کوئی بھی اللہ رب العالمین نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. فی الکفار کلھا، یہ اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. قال حدثنا ابن نمير وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه الى قوله فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الايه. یعنی اس حدیث کے اندر جو اس سند سے جو حدیث مروی ہے اس میں فامر به فرجم یہاں تک حدیث موجود ہے، یا
روایت میں ہے. اس کے بعد جو آیات کے نزول کا ذکر ہے اس سند سے جو روایت آئی ہوئی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراته کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلم میں سے قبیلے اسلم میں سے ایک شخص کو رجم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا. اس سے مراد ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا قصہ اس سے پہلے گزر چکا ہے تفصیل سے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا رجلا من الیہود، یہودیوں میں سے ایک شخص کو، وامرأتہ اور اس کی عورت کو. ہاں مشائخ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی شخص اور اس کی عورت کو رجم کا حکم دیا، اسے رجم کیا. تو یہ کیسے؟ یہودی اور اس کی عورت، یعنی اگر اس کی عورت ہے اس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے اس کو زنا کہا جائے گا اگر وہ اس کی عورت ہے تو پھر کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی یعنی اس یہودی آدمی کو، شخص کو اور اس کی عورت کو رجم کیا؟ یہاں پر مشائخ مراد جو ہے امرأتہ سے مراد ای صاحبتہ ہے. امرأتہ سے مراد یہاں پر بیوی نہیں مراد ہے کہ اس کی بیوی تھی یا اس کی عورت تھی، بلکہ یہاں پر امرأتہ جو کہا گیا ہے کہ ایک یہودی شخص کو اور اس کی عورت کو، یعنی اس عورت کو جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا، یعنی جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا اس یہودی شخص کی اس عورت کو، یہ مراد ہے، نہ کہ یہاں پر اس کی زوجہ یا بیوی مراد ہے. اور بعض دوسری روایت میں ہے رجلا من الیہودی وامرأتن کا لفظ آیا ہے، رجلا من الیہودی وامرأتن، جو کہ واضح ہے، کلیئر ہے، وہاں پر کوئی اشکال ہی نہیں ہے. آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کیا جائے گا. باتیں اگلی حدیثیں پڑھیں گے. اگر کوئی سوال کوئی اشکال آپ لوگوں کے یہاں ہو تو پوچھ سکتے ہیں.